یہ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو میں سے ایک مانگا تھا، ان دو میں سے ایک حضرت عمر فاروق۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ کا مکہ میں اور آس پاس جو آپ کی پہچان تھی وہ ایک روح دار باعزت شخص، ایک جرأت والے شخص، ایک شعور والے شخص۔ آپ پہلوان بھی تھے، آپ گھڑ سوار بھی تھے، آپ تاجر بھی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ تمام معاملات یہ آپ کی پہلے سے یہ عادتیں، یہ خصلتیں، یہ خوبیاں آپ میں موجود تھیں۔ اوقاز کے میلے میں جب حضرت عمر فاروق کی کشتی ہوتی تھی تو بڑے بڑے دور سے لوگ، اور آپ خطیب بھی بنا کے تھے۔ خطیب صرف اسلام کا خطیب نہیں ہوتا یا مسلمان، یہ اب تو یہ اصطلاح مشہور ہو چکی ہے، خطیب اس مسلمان میں ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو پہلے زمانے میں بولتے تھے عربوں کو نا، عرب جو سب سے زیادہ اس زمانے میں خوبی جسے دیکھا جاتا تھا کسی بھی شخص میں، وہ اس کی زبانی فصاحت و بلاغت کو دیکھا جاتا تھا۔ کوئی کتنے چھوٹے سے جملے میں کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ سکتا ہے، کوئی جب بات کرتا ہے تو اس کی بات میں کتنا وزن ہوتا ہے، اس کی بات کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ جب وہ کسی چیز کا تجزیہ کرتا ہے، جب کوئی کسی بھی موضوع میں کوئی بات کرتا ہے، تو آپ پہلوان، آپ خطیب اور انتہائی فصاحت و بلاغت والے آدمی کے، جرأت والے آدمی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگا، یا مجھے عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ یہ اسلام کے سخت ترین مخالفوں میں سے ایک تھے، مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ اسلام کا آغاز تو ہو چکا تھا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق دوسری طرف کھڑے تھے اور انتہائی شدت کے ساتھ، انتہائی سختی کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن اب سنیے گا، حضرت عمر فاروق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، دعا کا اثر یہ ہوا کہ چند دن ابھی گزرے تھے تو عمر فاروق تلوار لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے جا رہے ہیں۔ کہ یہ سارے تدبیریں بناتے رہتے ہیں، جو یہ یاد رکھنا باطل ہوتا ہے وہ سازشیں کرتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق یہ کہتے ہیں یہ سارے تدبیریں کافر بناتے رہتے ہیں۔ تدبیریں کیوں بناتے ہیں؟ جاؤ سیدھا جا کے کام ہی ختم کر دو، مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ یہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، انہوں نے تلوار اٹھائی، یہ شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو رستے میں کسی نے کہا کہ عمر رنگ بڑا بدلا ہوا ہے آج چہرے کا، آنکھیں بدلی نظر آتی، خیریت تو ہے، غصے میں نظر آتی۔ کہا یہ سارا رولا مکے کا امن و سکون برباد ہو رہا ہے، یہ ایک نیا دین، یہ ایک نیا سلسلہ، لہٰذا میں آج یہ کام ہی تمام کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا عمر پہلے اپنی منجی تھلے تے ڈانگ کے، اپنی منجی تھلے تے سو، پہلے اپنی خبر لو۔ تم جن کے مخالف اور دشمن بنے ہوئے، تمہاری بہن، تمہارا بہنوئی، وہ تو ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ حضرت عمر فاروق سے یہ بات پوشیدہ تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ سن کر وہیں سے پلٹے، کہا ادھر بات جاؤں گا، پہلے ادھر جاتا ہوں۔ جب گئے، سعید آپ کے بہنوئی کا نام ہے، انہیں جا کر بلایا، ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے باہر سے آواز سن لی، اندر گئے، کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے بتایا قرآن پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق نے پکڑ کے گرایا، چھاتی پہ بیٹھ کے، اندر سے آپ کی بہن ہے وہ باہر آتی۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق نے ان پہ بھی ہاتھ اٹھایا، وہ گر گئی۔ جب وہ گری نا تو اٹھ کر انہوں نے کہا عمر کچھ بھی ہو جائے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو جتنی سختی کرنی ہے نہ کر لے، تو جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے ہم پہ کر لے، تو جتنا مارنا چاہتا ہے مار دے، ہمیں اگر ختم کرنا چاہتا ہے ختم کر دے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ کلمہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ دین ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں مسئلہ ہے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، کوئی ایک عبادت کے لائق ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اب دیکھیں نا، اگر حضرت عمر فاروق ہے، ان میں جذبہ ہے، جوش ہے، جرأت ہے، ہمت ہے، تو یہ والی صلاحیتیں اور یہ خوبیاں ان کی بہن میں بھی تو ہے نا، کیونکہ اگر بھائی کا جو خون ہے وہی خون بہن کا بھی بڑی جرأت کے
کے ساتھ وہ بولے. ان کی جرت اور ان کے اندر جو اعتماد تھا, جس اعتماد کے ساتھ وہ بولی, اس اعتماد نے مجبور کر دیا حضرت عمر فاروق کو. اور وہ سن کر آپ نے فرمایا اتنے پختگی سے تم کھڑے ہو, کس چیز نے تمہیں کھڑا کیا ہے, کیا پڑھ رہے ہو, سناؤ مجھے, لاؤ ذرا ادھر قرآن. انہوں نے کہا قرآن تو ایسے تو نہیں لائے, ایسے تو نہیں لائے. پھر سورہ طٰہٰ اس کی آیات وہ حضرت عمر فاروق نے ایک روایت سنی, ایک روایت خود پڑھی, لیکن جب یہاں پہ پہنچے یہ قرآن جو ہے نا, ہم بڑی بار یہ بات کرتے ہیں, یہ قرآن صرف یہاں سماعتوں تک, کان کی سماعتوں سے نہیں ٹکراتا. یہ وہ کلام نہیں ہے جو ہم شعراء کے بڑے بڑے مجبوری ہے, بڑے بڑے کلام اور بڑے اعلیٰ اعلیٰ کلام ہم سنتے ہیں تو سن کے دل پگھلتا ہے, بڑا مطلب بندے کو وہ اس کا مزہ آتا ہے. بڑے لوگ آپ شاعروں کا جب بھی کوئی کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے, واہ واہ, وہ بڑا شور شرابہ اور داد دی جا رہی, وہ کانوں کے چسکے ہیں. لیکن قرآن صرف کانوں تک تو نہیں رہتا, یہ تو دل کی گہرائیوں تک اترتا ہے. بس یہ قرآن کا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی کیفیت بدل گئی. اٹھے وہاں سے, اب پتہ کیا کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, ان کے گھر موجود تھے. حضرت عمر فاروق گئے, جب وہاں پہ گئے دروازے کے پاس, دروازہ کھٹکھٹایا. اسلام ابھی پوشیدہ تھا, تو جہاں کہیں اکٹھے ہوتے تھے, میٹنگ ہوتی تھی, یہ خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ عام لوگوں کو پتہ نہ ہو, خفیہ طور پر ملتے تھے, واعظ و نصیحت ہوتی تھی, تبلیغ ہوتی تھی. جو لوگ نئے شامل ہوتے وہ آتے تھے. تو لوگوں نے کوئی اٹھا, اس نے اٹھ کے دیکھا دروازے کے کواڑ سے کہ باہر حضرت عمر فاروق ہے. تو آ کر بتایا کہ حضرت عمر فاروق دروازے پہ کھڑے ہیں, ابھی حضرت تو نہیں بنے, ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں بنے, لیکن عمر آ کر بتایا یا رسول اللہ باہر عمر آیا. تو حضرت امیر حمزہ آپ کے چچا تھا, سایہ کی طرح جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اتنا تحفظ کیا حضرت امیر حمزہ. جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے نا, تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, اور صرف خود نہیں روتے تھے. ابھی تک اسلام میں رونے یا اس پہ سختی کا حکم نہیں آیا تھا, اس سے منع نہیں کیا گیا تھا. تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود روتے بھی تھے, اور یہ فرماتے تھے کوئی بندہ نہیں آج مدینے میں جڑا میرے چاچے نے رویا. کوئی اوپرا پیار تھا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر. حضرت امیر حمزہ اٹھ کے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا عمر آیا ہے تو کیا ہوا, اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک, اچھے ارادے سے نہیں آیا تو میں اپنی تلوار کے ساتھ نہیں, اسی کی تلوار کے ساتھ اسے ختم کروں. یہ کیا ہے ایمان, یہ یقین ہے, یہ اللہ رسول پہ ایمان ہے, اور اس ایمان پہ جو شدت کا احساس ہے وہ یہ. تلوار اپنی پاس ہے, لیکن کہا نہیں, اپنی تلوار کے ساتھ نہیں, وہ جتنا بھی جرت والا صحیح, وہ جتنا بھی طاقت والا صحیح, وہ جتنا بھی ہمت والا اور دلیر صحیح, لیکن میں اسے اس کی تلوار سے ماروں گا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولو دروازہ, دروازہ کھولا, حضرت عمر فاروق سامنے کھڑے ہیں. اب ادھر سرور انبیاء کھڑے, اب لمحوں پہلے جو قتل کے لیے نکلا تھا اب خود مرنے پہ تیار. جا کر ہاں بھائی عمر کیا کہتے ہو, کس ارادے سے آئے ہو؟ گردن چکا دی, یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے آیا, کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھایا. اب اس میں جو خاص بات ہے, یہ واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوگا, جو اسپیشل جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے وہ کیا. اب کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم یہاں سے سیدھے خانہ کعبہ میں چلے, مسجد حرام میں چلے. ابھی تک اسلام چھپا ہوا تھا, خفیہ خفیہ اس کی دعوت و تبلیغ ہو رہی. اب اعلانیہ ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی حالات نہیں. تو حضرت عمر فاروق کا خطبہ, یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر ہیں. یا رسول اللہ حق چھپتا ہے؟ کہا نہیں چھپتا. کہا پھر آج چھپے گا نہیں, آج کے سامنے. اور یہ ہے وہ جگہ. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب اٹھے
تو پہلی بار جتنے مسلمان لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ 2 لائنوں میں چل کر مسجد حرام تک آئے. کتنی لائنوں میں؟ 2 لائنوں میں. یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے. ابھی دن آنے والے ہیں, بہت سارے لوگ آپ سے پوچھیں گے, بڑے بڑے سوال کریں گے, جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ہے وہ 2 لائنیں. یہ ہے وہ لوگ 10 تھے, 20 تھے, 40 تھے, جتنے بھی تھے, 2 لائنوں میں وہاں سے نکلے ہیں. ایک لائن کے آگے حضرت امیر حمزہ ہے, دوسری لائن کے آگے سرے حضرت عمر فاروق ہے, اور دونوں لائنوں کے آگے آگے سرور انبیاء ہے. ہمارے اب بھی اکثر جلوس, سارے نہیں لیکن کافی جلوس وہ لائنوں میں چلتے ہیں, اور یہ 2 لائنیں یہ وہاں سے ثابت ہے. 2 لائنوں میں چل کر آگے بندے بھی دیکھیں, ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ, ایک میں حضرت عمر فاروق, آگے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آج پہلے جو مسلمان حالات کی وجہ سے, اس وقت ابھی تعداد بہت تھوڑی تھی, سارا شہر ایک طرف تھا اور سارے دشمن تھے, اپنے بھی بیگانے بھی سارے دشمن تھے, اپنے رشتہ دار مخالف تھے, اپنے رشتہ دار دشمن تھے. وہ سارے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے, جو مسلمان ہوتا اسے ختم کرنا چاہتے تھے. خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن آج کنڈیشن بدلی ہوئی ہے. آج وہ سارے وہ ایک احساس سے تحفظ ہے. کیوں؟ عمر فاروق آیا جس کے قدم نے سارا ماحول بدل کے رکھ دیا, ساری پوزیشن بدل کے رکھ دی ہے. اور آئے جب آ کر ادھر آگے ظاہری اوپنلی جب عبادت اور طواف شروع ہوا اور اللہ اکبر کی صدائیں شروع ہوئی, اللہ رب العزت کا نام لینا شروع کی, تو کافر اکٹھے ہو گئے. حضرت عمر فاروق تلوار لے کے کھڑے ہوئے, فرمایا آؤ جدھر دل لے آئے, کوئی آدھے مقابلے تھی. یہ ہے عمر فاروق. ہم سارے پہلو اسے انہیں ہم ان کا احاطہ نہیں کرتے, نظر انداز کرتے. یہ ہے عمر فاروق جس نے, اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کفر اور اسلام میں فرق کیا وہ فاروق عمر بن خطاب. اور اسلام کا یہ وہ دن تھا, اس کے بعد کسی نے چھپ کے عبادت نہیں کی, پھر اعلانیہ عبادت کی, اور جتنا وقت رہے سختیاں برداشت کرتے رہے, لیکن کسی کو آ کے یوں روکنے کی ہمت نہیں ہوئی, کیونکہ اب خطاب کا بیٹا عمر فاروق اسلام میں. یہ سیرت حضرت عمر فاروق, یہ آپ کا آغاز ہے. پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق دفن ہوئے, بلکہ جو روایت ہے وہ یہ کہ جب آپ کو غسل کے لیے تختے پر ڈالا گیا نا, تو حضرت علی شیر خدا بولتے ہیں اے وہ شخص جس کے بارے میں نے اکثر زبان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں اور ابو بکر و عمر گئے, میں اور ابو بکر و عمر آئے, میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے. وہ ساری زندگی سرور دو عالم نے جس کا نام اپنے اور صدیق اکبر کے نام کے ساتھ رکھا, اے وہ شخص آج بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے, کل قیامت کو بھی ان کے ساتھ. یہ الفاظ حضرت مولا مشکل کشا کے, حضرت علی شیر خدا کے. پھر جتنی جنگیں ہیں, جنگ بدر میں گئے حضرت عمر فاروق, اپنا سگا ماموں وہ مقابلے میں سامنے آیا, جنگ میں سامنے آیا, حضرت عمر فاروق نے سگے ماموں کو قتل کیا. یہ ہے اسلام پہ پختگی. ہم آج بھی سنتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیا, باپ کو قتل کر دیا, چچا کو قتل کر دیا, ماموں کو قتل کر دیا, ماموں کے بیٹے کو قتل کر دیا. قتل کرتے کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ زمین ہوتی ہے, وجہ پلاٹ ہے, وجہ دولت ہے, وجہ وراثت ہے, وجہ عزت ہے, وجہ عورتیں, یہ وجہ ہے. لیکن ماموں کو قتل کرنے والے عمر فاروق سے پوچھے کوئی زمین کا معاملہ ہے؟ نہیں. کوئی جائیداد کا معاملہ ہے؟ نہیں. کوئی وراثت کا معاملہ ہے؟ نہیں. کوئی ماں کا بہن کے حصے کا معاملہ ہے؟ کہا نہیں. پھر کہا معاملہ اسلام کا ہے. یہ اسلام پہ پختگی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہ اب سگے ماموں کو قتل کیا جنگ بدر, اور ایک جنگ بدر بھی نہیں. جب خیبر میں تھے تو دوسرے دن کا علم وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آپ تمام غزوات
بات میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. اپنا جو کچھ تھا وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نثار کیا, نچھاور کیا, سارا کچھ راہ خدا میں دیا. حضرت عمر فاروق ہی ہیں جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں. اس کوشش میں جب موقع آیا ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ آج وقت ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس زیادہ مال نہیں ہے اور میرے پاس ہے, آج میں گھر کا آدھا مال لے کے چلا جاؤں. یہ بات ہم نے بچپن سے سنتے ہیں کہ گھر کا آدھا مال, لیکن آدھا مال سمجھ تب آتی ہے آدھا مال دینا کتنی بڑی قربانی ہے. جب 4 بسترے ہو بندہ 2 اٹھا کے کسی کو اللہ کے راستے میں دے, 6 پیالیاں ہوں بندہ 3 اللہ کے راستے میں دے دے. اگر کوئی برتن پڑے, اگر لاکھ روپیہ پڑا ہو بندہ 50,000 اٹھا کے تو اللہ کے راستے میں دے دے. اگر 10 کپڑے پڑے ہو تو 5 اٹھا کے اپنے گھر کا آدھا سامان کا حساب لگائے اپنے گھروں کا کہ یہ آدھا سامان اللہ کی راہ میں دینا پڑے. درد پڑ جاتی ہے ہمیں. ہم تو مسجد میں بھی آتے ہیں تو 10 روپے زیادہ سے زیادہ نکال کے 100 روپے یا 50 روپے, وہ مال کا آدھا حصہ تو نہیں ہوتا. کروڑوں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے, ہم مسجد بنا دیں گے, ایک مدرسہ بنا دیں گے, بڑا کچھ کر دیں. بھائی یہ آپ کی جو ٹوٹل جمع پونجی ہے اس کا کتنا ہے؟ کہا بس یہ تو بڑا اللہ نے دیا ہے جی, بس اسی میں سے کچھ کیا. آدھا مال تب سمجھ آتی ہے. ہمیں تو زکوٰۃ 2.5% ہے. مجھے بتائیں کتنے لوگ دیتے ہیں؟ سارے مال پہ 2.5% زکوٰۃ ہے. 100 میں سے 2.5 روپے ہے. کون دیتا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دیتے, فرض ہے جو. یہ یہاں زکوٰۃ نہیں دی جا رہی, آدھا مال اٹھا کے اللہ رسول کی بارگاہ میں. یہ حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ, شاباش. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے, یوں آسمان کے تاروں پہ نظر پڑی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تاروں کی تعداد دیکھیں, نظر تاروں کی تعداد کتنی ہے. آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہیں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا, عائشہ میری امت میں سے عمر فاروق ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر. ابھی تک سائنس کہہ رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں تارے اور ستارے ہو تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جب ملتے ہیں تو ایک شام بنتی ہے, اور اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں. مطلب کیا سمجھ نہیں آ رہی, تعداد نہیں بتا رہی سائنس آدمی کے اس کائنات میں ستارے کتنے ہیں, سیارے کتنے ہیں, یہ سائنس آج بھی نہیں بتا پا رہی. کبھی بتاتی ہے یہ نظام شمسی ہے, یہ فلانا نظام ہے, یہ 3 ستارے فلاں ہیں, یہ 7 ستارے فلاں ہیں, لیکن آج اتنی ترقی کے باوجود کچھ نہیں ہے ستاروں کی تعداد کیا ہے, جواب کسی کے پاس نہیں. لیکن میرے آقا نے فرمایا, عائشہ میری امت میں سے حضرت عمر فاروق میرا ہی عمر ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. اب آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں قرار دینا 2 چیزیں. یہاں پہ اگر 2 میں سے ایک بھی نہ ہو, اگر ستاروں کی تعداد کا علم نہ ہو, پھر بھی یہ جملہ ٹھیک نہیں بنتا. اگر حضرت عمر فاروق کے نیکیوں کا علم نہ ہو پھر بھی یہ جملہ ٹھیک نہیں بنتا. اب کچھ نیکیاں جو ظاہری طور پر کی جاتی ہیں, کچھ نیکیاں جو خاموشی کے ساتھ کی جاتی ہیں, کبھی بندہ بیٹھ کے دل میں پڑھ رہا ہے, کبھی بندہ کسی کو اعلانیہ طور پر دے رہا ہے, کبھی بندہ کسی کی مدد خفیہ طور پر کر رہا ہے. اب جو تنہائی میں نیکی کرتا ہوں میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, یہ میرے ملائکہ ہیں جو لکھنے والے ہیں نیکیاں بھی اور گناہ بھی, یہ جانتے ہیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے. لیکن میرے گھر کے افراد نہیں جانتے, میرے آس پاس کے افراد نہیں جانتے. میرے آقا کا یہ فرمانا آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں اگر ہیں تو عمر فاروق کی ہے. اس کا مطلب کیا؟ میرے آقا بتا رہے اے عائشہ قیامت تک میرا کلمہ پڑھنے والوں کو پتہ لگ جائے میں محمد آسمان کے تاروں کی تعداد بھی جانتا ہوں, اپنے غلام عمر کی نیکیوں کی تعداد بھی جانتا ہوں.
حضرت عمر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دی یا رسول اللہ یہ کیوں نیکیاں تو یہ تو حضرت عمر فاروق کی ہو گئی میرے بابا جان. حضرت صدیق اکبر ان کی نیکیوں کی تعداد ان کی نیکیاں کتنی ہیں میرے آقا نے فرمایا عمر کی جتنی نیکیاں ہیں اس طرح کی ایک نیکی جو غار میں میرے ساتھ ابو بکر نے کی وہ ایک رات ابو بکر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. اور یہ صرف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے بلکہ حضرت عمر فاروق خود عرض کرتے ہیں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف حضرت ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ایک طرف. کون عمر فاروق کون عمر فاروق جس نے اپنے قبیلے میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. اسلام میں جب وقت آیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ظاہری طور پر اب کفر یہ امید لگا کر بیٹھا ہے اب مسلمان منتشر ہو جائیں گے انتشار کا شکار ہو جائیں گے کوئی رہنما نہیں ملے گا کوئی لیڈر نہیں ملے گا کون ہوگا جو ان کی طرح سب کو اکٹھا کر کے چلے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا سب سے پہلے حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور کے سرور دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے میرا کلمہ پڑھنے والوں میرے بعد نبوت ختم ہے اگر ختم نہ ہوتی تو عمر نبی ہوتا. کان بعدی نبیم لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا. کیا مطلب اس حدیث کی شرح میں ذرا بات سمجھے. نبی کے لیے جن جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے وہ صفات نبی میں موجود ہو. اللہ رب العزت نبوت کا مقام عطا فرماتا ہے. میرے آقا کا یہ فرمانا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر فاروق ہوتا مطلب یہ ہے ان کی ذات میں ان تمام صفات موجود ہیں جو کسی نبی میں ہو سکتی تھی وہ ساری عمر بن خطاب میں موجود ہیں. لیکن مجھ پہ نبوت ختم ہو گئی نبوت مجھ پہ ختم ہے. لیکن اگر نبوت جاری رہتی میرے بعد عمر اس امت کا نبی ہوتا. اب جس کے متعلق سرور دو عالم فرمائے اس میں نبی کی تمام صفات موجود ہیں. ان کو کوئی بھونکنا شروع کر دے ان کے پہ کوئی تانو تشنی کے تیر چلانا شروع کر دے اگر کوئی زبان درازیاں کرنا شروع کر دے اس کا مطلب اس کا نہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ آمنا کے لال کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اور کسی مذہب کا ہو سکتا ہے اسلام کا داعی نہیں ہو سکتا اللہ و رسول کے دین کا علمبردار نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے آقا فرما رہے ہیں ان میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو کسی نبی میں ہو سکتی ہیں. پھر حضرت عمر فاروق کا وقت آیا امیر المومنین بنے ایسا نظام حکومت بنایا. ایک روایت 22 لاکھ ایک روایت 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. لیکن عشق رسول کا حال یہ ہے سفر کر رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق سفر فرما رہے ہیں سفر کرتے کرتے ایک وادی تک آ گئے اس وادی میں بیٹھ کے رونے لگ گئے. اب امیر المومنین ہے ساتھ جو قافلہ ہے انہوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا ہے کوئی تکلیف بیماری درد کہیں سے کوئی کسی لشکر سلام کی کوئی ایسی خبر آئی جس پہ رونے لگ گیا. حضرت عمر فاروق والے فرما نہیں ایسی کوئی بات نہیں نہ تو بیمار نہ ایسی کوئی خبر آئی ہے بس گزرا زمانہ یاد آیا ہے. او سونا امیر المومنین کون سا زمانہ یاد آیا. فرماتے ہیں یہ وہ وادی ہے جس وادی میں میں اپنے اونٹ چرایا کرتا تھا.
ایک اونٹ بھاگ جاتا اسے موڑ کر لاتا, دوسرا بھاگ جاتا اسے موڑ کر لاتا, تیسرا بھاگ جاتا اسے موڑ کر لاتا. ایک دن بہت خطاب آئے, انہوں نے اونٹوں کی حالت دیکھی, میرا دوڑنا دیکھا, مجھے رکھ کے تھپڑ مارا. اوئے عمر کتنا نکما ہے تو, تجھ سے یہ اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. اب سب نے بات سننے کا, عمر اس بات کا رونے سے تعلق کیا ہے؟ کہا رو رہا ہوں لجپال نبی یاد آیا, وہ کریم لجپال یاد آیا کہ عمر تو اپنی ذات میں نکما تھا, تو وہ عمر تھا جس سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن کے بیٹھا ہے. اے عمر تو وہی نکما ہے, تجھے کام والا یمنا کے لال نے بنایا, تجھے لائق اس نے بنایا, وہ نبیوں کے سردار نے بنایا. آج تیرے اندر اتنی اہلیت اگر ہے, تو اتنے زمین کا حکمران اللہ کے پاس بن کے بیٹھا ہے, تو لائق نہیں, تجھے اس لائق کرنے والا نبیوں کا سردار یہ عمر فاروق. قرآن سے محبت, قرآن پڑھتے پڑھتے اتنی رقت داری ہو جاتی ہے, گر جاتے ہیں لوگ, عیادت کو آنے لگتے. عمر فاروق بیمار ہو گئے. نظام حکومت ایسا آج کے اس دور میں بھی جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے, وہ آج بھی حضرت عمر فاروق کے نظام حکومت کو سلام کرتے ہیں. یورپ آج بھی سلامیاں کرتا ہے. عمر فاروق نے جو نظام بنایا, ایسا نظام کائنات میں کوئی وضع نہ کر سکا. حضرت عمر فاروق نے صحابہ کا بھی خیال رکھا, حضرت عمر فاروق نے اہل بیت کا خیال بھی رکھا, حضرت عمر فاروق نے اپنی رعایا کا بھی خیال رکھا. کہیں جاتے ہیں کبھی بھی حضرت عمر فاروق نے سفر کے دوران اپنے لیے خیمہ نہیں